وقفے سے پہلے فرخ حبیب صاحب نے انگلی گھما کے اور بڑے اعتماد کے ساتھ ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ایک بات کہی ہے اور میں ٹھٹک گیا ان کی یہ بات سن کے. ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب, فرخ حبیب صاحب کہتے ہیں آپ فرسٹریشن کا شکار ہیں. آپ کی فرسٹریشن کا ان کو کیسے پتہ چلا؟ میر صاحب گزارش یہ جو کھنگورا مارا آپ نے نہیں, وہ ایک اسموکر کاف. گزارش یہ ہے کہ ہاں ایک سیکشن فرسٹریٹڈ ہے, اچھا, اور وہ اس کا نام ہے عوام, اچھا, جن کو انہوں نے زندہ درگور کر دیا. مجھے معلوم ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ بجلی کے بل یہ قوم نہیں دے پا رہی. ہاں, آج بہت سے لوگ مجھے میسج بھیج رہے ہیں کہ ان کو بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں. اچھا, سوئی گیس کے بل لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیا میر صاحب. اب آپ دیکھیے 2 مہینے میں 5 مرتبہ پیٹرول کا اضافہ ہوا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میرا بھائی یہ بھی نواز شریف پہ ڈال دے گا کہ یہ جو 2 اضافہ ہوا ہے پیٹرول کا, یہ بھی نواز شریف پہ. گزارش یہ ہے کہ اچھا, آپ کی بات درست ہے, ریئل فرسٹریشن ہے لوگوں میں, فرسٹریشن. لیکن میں آپ کو آفر کرتا ہوں میر صاحب, آپ کیمرہ پکڑیں, میرا بھائی فروخ سلیمانی ٹوپی پہن کے ہم چلتے ہیں, آپ بازاروں میں دیکھیں لوگ جھولیاں اٹھا کے کیا کہہ رہے ہیں. بالکل مجھے پتا ہے کہ لوگ فرسٹریشن, لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی فرسٹریشن ہے عوام میں. یہاں روزانہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جب آپ 11 پارٹیاں مل کر کہتی ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرنا ہے, وہاں تو مجھے کراؤڈ نظر نہیں آتا. دیکھیں میر صاحب, وہ جو تھا نا ایک وہ پروٹیسٹ تھا, ایک سمبولک, وہ کوئی نہ ریلی تھی نہ جلسہ تھا نہ کوئی جلوس. دیکھیں ابھی بھی میں آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گا, آج بھی وابڈا کی نجکاری کے خلاف اسلام آباد میں مظاہرہ ہوا ہے. دیکھیں لوگ, دیکھیں, بلکہ سرکاری ملازمین نے 10 فروری سے پھر ہڑتال پر جانے کا دھمکی دے دی ہے. اچھا, دوسری میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ ریئل ایشو جو ہے وہ مہنگائی ہے. لوگ آپ دیکھیں کہ میں نے پچھلے دن اخبار میں پڑھا کہ ایک باپ نے اپنے بچے نہر میں پھینک دیے میرے ساتھ, اور اصل ایشو جو ہے اس پر توجہ نہیں. ان کی ساری توجہ ہے کہ کسی طرح اپنے اقتدار کو مضبوط کیا جائے ایٹ دی کاسٹ آف اپوزیشن, ان کو جیلوں میں ڈالا جائے, ان کو جھوٹے الزامات میں بند کیا جائے. ابھی تک ایک ثبوت نہیں. اور آپ دیکھیے کہ تمام مین لیڈرشپ اندر. اور آخری میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے, میرے بھائی نے بھی بات کی کہ ایکشن پلان کے حوالے سے آپ نے بھی کی. دیکھیے جہاں اتنی چیزیں لکھی ہیں, یہ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بھئی یہ تم سینٹ کا الیکشن بھی لڑ رہے ہو, تم ضمنی الیکشن بھی لڑ رہے ہو. اس ایکشن پلان میں کہاں لکھا ہے کہ ہم سینٹ کا الیکشن نہیں لڑیں گے یا ضمنی الیکشن؟ بالکل صحیح ہے. آج آپ بڑی ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں اور بڑی نئی باتیں کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں کس کس کو گھما دیا آج آپ نے. لیکن فرخ حبیب صاحب, چلے ٹھیک ہے جی, اپوزیشن الیکشن کمیشن کے سامنے بندے اکٹھے نہیں کر سکی, لیکن آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, قومی اسمبلی کے اجلاس میں آپ آتے جاتے ہیں, روزانہ یہاں پہ ڈی چوک میں روزانہ مظاہرے ہو رہے ہیں, پریس کلب اسلام آباد کے سامنے روزانہ مظاہرے ہو رہے ہیں. تو یہ اپوزیشن بندے اکٹھے کرے نہ کرے, سڑکوں پہ لائے نہ لائے, یہ لوگ جو خود آ رہے ہیں, دیکھیں میر صاحب, ان کی فرسٹریشن کا کیا کریں گے؟ نہیں میر صاحب, بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے. اگر آج مظاہرے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے ان کو ایک ماحول فراہم کیا ہوا ہے جس میں ان کی آواز کو دبایا نہیں جاتا. کیا یہ پہلی بار مظاہرے ہو رہے ہیں؟ مظاہرے ہمیشہ ہوتے ہیں, یہ عوام کا جمہوری حق ہے, آئین نے انہیں یہ رائٹ دیا ہے, وہ حق ہم ان سے سلب نہیں کر سکتے. ہم نے تو ان کو بھی موقع دیا, الیکشن کمیشن کے باہر بھی موقع دیا, ہم نے ان کو مینار پاکستان میں بھی موقع دیا, جہاں پر آر اور پار ہونا تھا, پھر خوار ہونے کی لمبی داستان چل رہی ہے آپ کے سامنے. اصل جو مسئلہ یہ ہے, جب یہ عوام کی بات کرتے ہیں نا میر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ 2008 میں 2013 تک کتنی مہنگائی تھی, کتنی لوڈ شیڈنگ تھی, سب کچھ تھا. سوائے نعروں کے, اناؤنسمنٹ کے, پکھیاں ہلانے کے علاوہ کوئی لانگ مارچ کیا؟ پیپلز پارٹی نے کوئی لانگ مارچ کیا؟ یہ سوال ہے میرا, پہلے سوال صرف این آر او کے لیے ہو رہا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ لوگ خود سڑکوں پہ آ رہے ہیں, اپوزیشن کی کال کا انتظار نہیں ہے ان کو. یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے؟ نہیں, ہماری کوئی ناکامی نہیں ہے. ختم کی جی میر صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ 2018 کی 2008 سے 13 کی انہوں نے بات کی. 2008 سے 13 میں ڈالر کہاں تھا, انٹرنیشنل پہ آئل ریٹ کیا تھے, اور ہماری سبسڈیز کیا تھی, دنیا نے دیکھا ہے. اب آ جائیں لوگوں کی بات میں. پاکستان اسٹیل مل میں غلطی سے ان کی سی وی آ گئی, غلطی سے, اس لیے کیونکہ انہوں نے جھوٹے خواب دکھائے. آج وہ ان کا جو سی بی اے کا جو صدر ہے اور پوری سی بی اے, ان کو وہاں پر جو تقریر کرتی ہے وہ آپ چلا نہیں سکتے, ان کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں احتجاج پہ. پھر پورٹ قاسم ڈاک یونین, پھر غلطی سے ان کی سی بی اے بنی, وہ سارے کے سارے احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو لان تان کر رہے ہیں, ان کو گالیاں دے رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, آج بھی ہاؤس میں
قومی اسمبلی میں جو ماحول انہوں نے بنایا ہوتا ہے تو یہ خود ہی جو اپوزیشن کا آج انہوں نے بنایا ہوتا ہے یا آپ نے؟ نہیں انہوں نے بنایا. آج راجہ پرویز اشرف صاحب نے کیا کہا کہ اس معاملے میں ہم اور آپ ایک پیج پہ ہیں کہ جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں آپ لوگ منسٹر, آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھیں, سارے منسٹر جو ہے ڈیس بجا رہے ہیں اور یہاں پر سپیچ ہو رہی ہے, بات چیت ہو رئی ہے, باقی جو غیر اخلاقی حرکتیں یا وہ کرتے ہیں وہ اس پہ ڈسکس ہی نہیں کرتا ہوں. مہنگائی کے حوالے سے میں آپ کو ایک منٹ میر صاحب بات یہ ہے کہ ہاؤس چلانے کے لیے دیکھیں سی پی آئی بھی نیچے آ گیا 5.4% کے اوپر ہے, آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے. بجلی کی جو یہ بار بار بات کرتے ہیں ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے, مہنگے بجلی گھر لگا کے ہم نے تو بجلی میں راجہ پرویز اشرف باعزت بری ہوا, راجہ پرویز اشرف آپ لڑے نا, میں نے ایک بڑی اہم بات عوام کو بتانی ہے, ایک بڑی اہم بات بتانی ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں پاکستان کی سیاست سے. یہ آج ایک نوٹس نے ایک ٹویٹ کیا ہے احمد بن قاسم نے, اس نے یہ کہا ہے کہ میرے والد ڈاکٹر قاسم فختو صاحب کو بھارتی جیلوں میں 5 فروری کو 28 سال پورے ہو جائیں گے, یعنی کہ ان کی قید کے 28 سال پورے ہو جائیں گے. جب وہ گرفتار ہوئے تھے ڈاکٹر قاسم فختو ان کی عمر 26 سال تھی, آج ان کی عمر 54 سال ہے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 28 سال سے ڈاکٹر قاسم فختو ہندوستانی جیلوں میں بند ہے اور ہم یہاں آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پہ کشمیر فروشی کا الزام لگاتے ہیں. لیکن وہ جو کشمیری ہندوستان کی جیلوں میں 28 سال سے بند ہیں, ہمیں ان کا نام بھی پتہ نہیں. تو یاد رکھیے گا 5 فروری کی بڑی تیاریاں کر رہے ہیں آپ. ایک ڈاکٹر قاسم فختو ہے جس کی بیوی کا نام آسیہ اندرابی ہے اور اس کے بیٹے کا نام احمد بن قاسم ہے, وہ 28 سال سے انڈیا کی جیلوں میں ہے. سوچیں ذرا کہ اگر آپ ان کی توقعات پہ پورے نہ اترے تو وہ آپ کو دعائیں تو نہیں دیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.